ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات عرفہ و اعلیٰ کو اللہ رب العالمین نے
کائنات کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جس ذات کا ہر قول فعل عمل انسانیت کے لیے بہترین رہنما اصول ہے، جن کو اپنانے والا دنیا میں بھی باسعادت ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لینے کا مستحق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کے لیے انتظام اور بندوبست بھی مالک کائنات نے خود فرمایا ہے، اور اس کی تفصیلات اور توضیح کو رب کائنات نے اس قدر اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رہنمائی لینے والا کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اپنی کتاب مبین کے راز رستے سے انسانیت کو ہر اعتبار سے مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے نماز کو جہاں مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، وہاں اسے مساجد کے اندر ادا کرنا بھی لازم اور ضروری رکھا ہے، اور جس طرح عرش والے رب نے نماز کو مساجد میں ادا کرنا ضروری رکھا ہے، وہاں مساجد کے اندر مساجد کے ذمہ دار، مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا اور ہر اعتبار سے مسجد کا ذمہ دار، اس کو اس بات کا بھی ذمہ دار بنایا ہے کہ جو مسجد میں آنے والا ہے اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو مسجد کے اندر آنے والا ہے اس کے اوپر بھی کچھ حقوق اور پابندیاں اور ذمہ داریاں رکھی ہیں تاکہ اس کو آتے ہوئے بھی مشکل نہ آئے، اور جس جگہ وہ آ رہا ہے وہاں والوں کو بھی اس کی تکلیف نہ ہو۔ تو سب سے پہلا پہلو مسجد کے ذمہ داران کا، جو مسجد کو تعمیر کرنے والے، بنانے والے، چلانے والے، انتظام و انصرام کرنے والے، اللہ رب العالمین نے جہاں مسجدوں کو بنانا ایک بہت اعلیٰ اور افضل کام قرار دیا ہے، وہاں مسجد بنانے کے بعد اس کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام اور اہتمام کرنے کو بھی مالک کائنات نے ایک اعلیٰ ترین منصب بھی بنایا ہے، اور حکماً بھی اس بات کا پابند کیا ہے، اور اس کا آغاز اس مسجد سے کیا جسے اللہ نے اسلام کا مرکز قرار دیا۔ بیت اللہ سے اس کی بنیاد رکھی اور کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ بیت اللہ کو طواف کے لیے آنے والے، اعتکاف کے لیے آنے والے، رکوع و سجود کرنے کے لیے، نمازوں کے لیے آنے والے، ان کے لیے مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ادا کیا، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوئے، آپ نے مسجد کے بالکل سامنے والی دیوار میں جب کسی کا تھوک کا نشان دیوار کے اوپر نظر آیا تو میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی دوسرے کے انتظار کے ایک حدیث کے الفاظ، آپ نے کھجور کی ٹہنی کا ایک حصہ پکڑا اور اس کو اچھے طریقے سے دیوار سے کھرچ دیا، اور دوسری حدیث کے الفاظ،
آپ نے اپنے مبارک ناخن کے ساتھ اس دیوار پہ لگی ہوئی اس تھوک کو کھرچ دیا، اس پر خوشبو لگائی، اور پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ میرے صحابہ، تم میں سے جب بھی کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو انہو یناجی ربہ، وہ اپنے اللہ رب رحمان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور سامنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی حرکت جس سے اس کے سامنے والے حصے کو متاثر ہونا پڑے کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے تھوک بھی اپنی پھینک سکے، اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ پھر طریقہ بھی بتایا، چونکہ وہاں مسجدیں کچی تھیں، کہا یا تو اپنے پاؤں کے نیچے، بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، یا اپنا کپڑا نبی معظم نے پکڑ کر کے اس طرح بتایا کہ ایسے کپڑا کرے، ایسے کر کے اس کو منہ کے ساتھ لگائے اور اپنا تھوک اپنے ہی کپڑے کے اندر رکھے۔ مسجد کو کسی طرح سے گندا کرنا قطعی طور پر کسی کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جھاڑو دینے والی اس خاتون کا اور روایت کے مطابق اس نوجوان کا قبر پہ جا کر کے جنازہ پڑھا کے یہ ثابت کیا کہ جو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عام آدمی نہیں، وہ خاص آدمی ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت، پیغمبر علیہ السلام جب مسجد کو بنانے کا حکم دیتے ہیں تو صرف بنانے کی حد تک حکم نہیں دیتے، فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بناء المساجد فی الدور وان تطیب وتطہر، وان تطہر وتطیب، دونوں طرح کے الفاظ آگے اور پیچھے۔ فرمایا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، کہا گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، قریوں میں مسجدیں بنائی جائیں، تعمیر کی جائیں۔ یہ اسلام کا مقصود ہے، اسلام کا منشا ہے، اللہ کی پسند ہے۔ مالک کائنات اس عمل کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے رب کائنات کہ مسجدوں کو کثرت سے بنایا جائے، اور صرف بنا دینا کافی نہیں ہے۔ فرمایا ان تطہر و تطیب، مسجدوں کو بنانے کے بعد ان کو پاک صاف ستھرا بنانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں میں خوشبو کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، یہ بھی مسجد کے ذمہ داران کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی رائحہ، اس کی سمیل، اس کے اندر جو ہے وہ بدبو کی بجائے مسجدوں سے خوشبو کا آنا، یہ اللہ کے رسول کی بھی پسند ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بھی پسند ہے۔ اور پھر اس مسجد میں آنے والے، اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلنے والے، اس کو گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا پابند کیا کہ اس کے جسم سے، اس کے وجود سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس عمل کی وجہ سے اس کی نماز کے دوران اس کے گرد و پیش والوں کو تکلیف پہنچے، یا جن کے ساتھ وہ گفتگو سنا رہا ہے اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں کی، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو جن کے اندر رائحہ کریہہ ہے، جن میں سے بدبو آنے کا اندیشہ تھا، آپ نے مسجد کی طرف نکلنے والے کو پابند کیا۔ فرمایا من اکلا من ہذین الشجرتین، فرمایا جس بندے نے یہ دو درخت لہسن اور پیاز، کہا جس نے کھایا ہوا ہو، یا تو وہ اس بدبو کو زائل کرنے کا بندوبست کرے، یا پھر وہ اپنے گھر میں رہے، بدبو لے کے مسجد میں آنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔
بدبو لے کر کے مسجد میں آنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی۔ فرمایا جب کوئی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر قرات شروع کرتا ہے، نماز کے اندر تلاوت شروع کرتا ہے، فرمایا جیسے جیسے یہ تلاوت کرتا جاتا ہے، ترغیب میں امام مندری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے، فرمایا فرشتہ اللہ رب العالمین کا وہ اس بندے کی نماز کی تلاوت و قرات سننے کے لیے اس کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ قرات کرتا رہتا ہے، فرشتہ ویسے ویسے اس کے قریب آتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ یاداؤ فاہو علی فیہ، وہ فرشتہ اپنے ہونٹ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ لا یخرج من فیہ الا دخل فی بطن الملک، فرمایا جو بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ سیدھا فرشتے کے پیٹ میں بینک کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے، اگر منہ سے کراہت آ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ ابن آدم، کہا جن چیزوں سے ابن آدم کی اولاد عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جو باتیں انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں وہ اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہیں۔ تو جو بندہ یہ حلال چیزیں، پیاز بھی حلال، لہسن بھی حلال، نبی کائنات نے جب کھایا نہیں تھا، صحابی گھبرا گئے تھے، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یہ حرام ہے۔ فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میری ملاقاتیں فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، میں ان کا اہتمام نہیں کرتا، میں ان سے دور رہتا ہوں۔ تو ایک بات سمجھا دی کہ جب تم بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وہ نماز گھر کے اندر ہو، وہ نماز مسجد کے اندر ہو، جب فرشتوں نے تمہاری قرات و تلاوت سننے کے لیے آنا ہے تو تمہارا منہ اتنا صاف ہونا چاہیے، اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ فرشتہ تکلیف محسوس کرنے کی بجائے وہ اس سے خوشی محسوس کرے، اور اس کے قریب ہونا اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، فرمایا اگر مجھے اپنی امتیوں کی مشقت کا جو ہے وہ ڈر نہ ہوتا، اگر مشکل میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، اگر تکلیف کا باعث مجھے نہ لگتا تو میں حکم دے دیتا کہ کوئی بندہ بھی نماز بغیر مسواک کے ادا نہ کرے، بغیر مسواک کے کسی کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا حکم صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ کہیں مسواک ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ فرمایا لولا نشق علی امتی، اس سے بھی یہ مطلب سمجھ آیا کہ اگر کسی کے لیے مشقت نہیں ہے، اگر مشکل نہیں ہے، اگر میسر ہے تو نماز کے لیے آتے ہوئے مسواک کا اہتمام و انتظام کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور دوسری روایت میں تو اور قریب کر دیا، فرمایا لا امرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھے تو مسواک کر کے پڑھے۔ میں نے عرب کے اندر بعض ساتھیوں کو، بعض عرب کو دیکھا جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، تکبیر کے قریب ہوتی ہے، وہ اپنی جیب سے مسواک نکالتا ہے اور اپنے دانتوں پر مار کر کے دانت صاف کرتا ہے، پھر جیب میں ڈالتا ہے۔ پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا نبی معظم نے کہا عند کل صلاۃ، تو میں نے وضو کے ساتھ تو مسواک کر لی تھی، میں چاہتا ہوں کہ نماز سے پہلے بھی مسواک کر لوں۔ اہتمام، نماز کے لیے اہتمام کرنا، اور جہاں نماز کے لیے منہ کی صفائی کا اہتمام ہے وہاں میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے ذرا غور کریں ایک لمحے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی حالت یہ ہے کہ لباس پہننے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
پتہ کرنے کے لیے جب گئے تھے نا ان کے گھر، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کسی کا کپڑا آدھا تھا، کسی کے گلے میں کپڑا تھا، کسی نے پیچھے بچوں کی طرح کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اور وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، جب نبی کریم مسجد میں بیٹھے تھے، خاتون نے آ کر کے کہا تھا، اللہ کے نبی وہب تو نفسی لکا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، جو فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تھے۔ ایک نوجوان اٹھا تھا، اللہ کے نبی اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، میری شادی اس سے کر دیجئے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، جاؤ کوئی مہر ہے، حق مہر میں کیا دو گے اس کو، جاؤ حق مہر لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ ایک جو میں نے نیچے والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے چادر پہنی ہوئی ہے، یہی ایک چادر میرے پورے گھر کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ التمس ولو خاتم من حدید، گھر میں جا کے دیکھو کوئی چھلا ہی مل جائے لے آؤ۔ اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی نے حکم دیا، جب یہ جمعہ کے لیے آتے تھے، اب لباس کس کا ہے، کن چیزوں کا بنا ہوا ہے؟ لباس بنا ہے بھیڑوں کی اون کا، ہاتھوں سے ہی اس کو اون کو جو ہے وہ بنایا، اسی سے لباس بن گیا، وہی پہن کے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام خود ہی کرتے تھے، کوئی زمینوں میں کام کرتا تھا، کوئی باغات میں کام کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، پسینوں سے شرابور ہوتے تھے، اور اسی طرح پسینوں سے بھیگے ہوئے بدن جب اس اون کے اوپر پسینہ لگتا تھا تو اس طرح سے بدبو اٹھتی تھی جیسے بکریوں کے باڑوں سے بدبو آتی ہے۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ کائنات کے امام نے کہا، ما علی احدکم لو اشترا ثوبین غیر ثوبی المہنہ، فرمایا میرے صحابہ یار ایسے کرو، اگر روز روز کپڑے لینا بدلنا پہننا ممکن نہیں ہے تو کم از کم جمعے والے دن کے لیے ایک جوڑا لے کے رکھ لو، جمعے والے دن کے لیے ایک جوڑا الگ سے رکھ لو، جب جمعے کے لیے آؤ تو وہ جوڑا تم نے جو نماز جمعہ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو پہن کر کے آ جانا، غسل کر کے آ جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جمعہ جب لیٹ آئے تھے، اٹھا کے پوچھا، فرمایا یہ وقت ہے جمعہ کے لیے آنے کا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین مصروف تھا، کام میں لگا ہوا تھا، بس یہ جمعے کا پتہ چلا، جلدی جلدی وضو کیا اور دوڑ کر کے میں مسجد کی طرف چلا آیا۔ تو سیدنا عمر نے کہا، والوضوء عیدن، پہلی غلطی جمعے میں لیٹ آنے کی، اور دوسرا غسل بھی کرنے کے بغیر مسجد میں آ گئے ہو، غسل بھی تم نے نہیں کیا۔ تو دو پابندیاں لگائیں مسجد میں آنے والوں کے لیے کہ وہ اپنا لباس بھی صاف ستھرا خوشبو والا پہن کے آئے، اور آنے سے پہلے غسل کا انتظام کر کے مسجد کے اندر آئے، تاکہ مسلمانوں کو اس کے وجود کے پسینے کی بدبو بھی نہ آئے، اور اس کے غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے جو کریہ بدبو آتی ہے اس کا بھی یہ اہتمام اور انتظام کرے، اور وہ بھی اس کے بدن سے نہ آئے۔ اور پھر جب یہ مسجد میں آ گیا، پھر اس کا ذمہ داری، اس کا معاملہ پڑتا ہے کس کے ساتھ؟ نماز پڑھانے والے کے ساتھ۔ یہ دو کام تھے، ایک انتظامیہ کی ذمہ داری، ایک آنے والے کی ذمہ داری۔ اس کو کہا آنا ہے نماز کے لیے، اگر عام نماز ہے تو وضو کر کے آنا ہے، اگر جمعے کی نماز ہے تو وضو کے ساتھ ساتھ غسل کر کے آنا ہے، اور جب مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو تمہارے قدموں کی آہٹ سے بھی مسجد والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نماز ہو رہی ہے، آپ نے پیچھے سنا کہ پیچھے جیسے کوئی دوڑ رہے ہوتے ہیں، جلبت الرجال، ایسے قدموں کی جو ہے وہ آہٹوں کی آواز آئی، سلام پھیرا، فرمایا کیا ہو رہا تھا پیچھے، کیوں آوازیں آ رہی تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ دوڑ کے جماعت میں شامل ہو جائیں،
اس لیے ہم دوڑے تھے۔ اب جماعت میں شامل ہونا معمولی عمل نہیں ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ آپ نے کہا دیکھو آئندہ سے یاد رکھنا، جب تم نے نماز کے لیے آنا ہے، لا تسرعوا، دوڑ دوڑ کے نہیں آنا، بھاگ بھاگ کے نہیں آنا، علیکم السکینہ والوقار، بڑے سکون سے، بڑی متانت سے، بڑے وقار کے ساتھ تم نے مسجد کی طرف چل کے آنا ہے۔ تشویش اور شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، سکون سے، آرام سے۔ اور وہ جمعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب کائنات کے امام خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس کو ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، دیوار گردنیں پھلانتا ہوا ادھر سے ادھر کرتے کراتے بالکل آگے آ گیا۔ اب آگے آ کے بیٹھنا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے کہا تھا نا لو تعلمون ما فی النداء والصف الاول ثم لا یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، کہا اگر تمہیں پتا ہو کہ پہلی صف کے ثواب و اجر کیا ہے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ تم قرآن اندازی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، اس لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں پہلی صف میں آ کے بیٹھنے کے لیے۔ پہلی صفوں میں آنا یہ مطلوب عمل ہے، لیکن یہ آنے والا آیا تھا مسجد میں آگے کا ثواب لینے کے لیے، اس کو جناب ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، اس کی گردن پھلانگی، اس کے اوپر سے جو ہے وہ گزرا۔ کائنات کے امام نے دوران خطبہ روک کے کہہ دیا، فرمایا اجلس وقد آذیت وعادیت، کہا بیٹھ جاؤ، تم نے زیادتی بھی کی ہے اور تم نے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائی ہے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ آگے آنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، آگے آنا ہے تو پہلے آؤ، اگلی صفحے لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آؤ سب سے آخر میں اور پھر ادھر والے کو دھکا مارو، ادھر والے کو مارو، اس کو کرو، اس کو کرو۔ آگے آنا ہے تو پہلے آؤ۔ تم جب پہلے آؤ گے تو تمہیں اونٹ کے ذبح کرنے جتنا ثواب مل جائے گا، تمہیں گائے کے ذبح کرنے جتنا ثواب مل جائے گا، تمہیں جو ہے وہ اسی طرح مرغی اور انڈے تک آپ نے کہا اجر ملے گا، پہلے آؤ۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں۔ ہمارے بعد احباب آتے لیٹ ہیں اور آ کے سب سے ان کی پہلی نظر پڑتی ہے بچوں کے اوپر کہ بچہ کہاں کھڑا ہے، بچہ کہاں بیٹھا ہے۔ بچہ آتا پہلی صف میں ہے، نماز کھڑی ہوئی، اور بعض کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، بعض علماء وہ نماز میں کھڑے ہوتے پہلے اعلان کرتا ہے جی بچوں کو پیچھے نکال دیں، پہلی صف سے چلے جائیں، دوسری سے چلے جائیں، تیسری سے چلے جائیں، پھر گھر ہی چلے جائیں، پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور پھر آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بھول جاتا ہے؟ کیا یہ آنے والا یہ امام و خطیب بھول جاتا ہے اس بات کو کہ کائنات کے امام ایک دن مسجد میں آئے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ ابْنَتَهُ امامہ بنت زینب، انہوں نے کائنات کے امام نے سیدہ امامہ بیٹی زینب کی بیٹی یعنی نواسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ نبی معظم مصلی پہ اسی طرح سے چلے آئے، آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع کر دی، بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو اس کو اتار کے نیچے مصلی پہ بٹھا دیتے ہیں، رکوع سے سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھا کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ دنیا والو، تم کیا محمد الرسول اللہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو؟ کیا بھول گیا تمہیں کہ میرے اور تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے؟ سجدے میں گئے ہوئے تھے۔ سجدہ لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ۔ سلام پھیرا، کہا تمہیں پریشانی ہوئی ہوگی میرے لمبے سجدے کی وجہ سے، لیکن میں جب سجدے میں گیا تھا
تو میری گود پہ حسن یا حسین میری کمر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ بچہ ہے شوق پورا کر لے، اور میں سجدے میں رہا، بچہ مجھے سواری بنا کے میرے اوپر بیٹھا رہا۔ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اسی مسجد نبوی میں ہی تو آیا کرتے تھے، اور امام کے کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور امام بھی کوئی معمولی نہیں تھا، امام بھی محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اور قریب کر دیں بات کو شاید بات سمجھ آ جائے۔ مسجد نبوی کا خطبہ جاری ہے، کائنات کے امام خطبہ ارشاد فرما رہے، اور آپ کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، احمرت عینا، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، یہ رخسار مبارک پہ سرخی آ جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، ایسے لگتا تھا کہ سامنے دشمن کا کوئی لشکر کھڑا ہے اور آپ منبر پہ اس کو ڈرانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسی حالت خطبہ میں مسجد نبوی کی صفوں کے درمیان سے دو ننھے بچے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ صفوں کو چیرتے ہوئے نانا کی طرف آ رہے ہیں۔ بچوں نے لمبی لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، قمیص پاؤں کے نیچے آئی، بچہ گر گیا۔ کائنات کے امام مصلی سے منبر سے اترے، صفوں سے گزرے، بچے کو اٹھایا، منبر پہ لائے، اپنے منبر کے سامنے بٹھا کے کہا، فرمایا میرا یہ بیٹا آ رہا تھا، لم اصبر، مجھے صبر نہیں آیا، اس لیے میں اترا، جا کے اس کو اٹھا کر کے لا کے اپنے پاس بٹھایا۔ کائنات کے امام نے تو نہیں کہا کہ کیوں آئے ہو، فاطمہ کو تو نہیں ڈانٹا کیوں بھیجا اس کو، تم سے بچے نہیں سنبھالے جاتے کیوں لے کے آئی۔ بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان اٹھا کے دیکھیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے آج قرات ذرا لمبی کروں گا، لیکن اسمع بکاء الصبی، پیچھے عورتوں والی سائیڈ سے کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، کہا میں اپنی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ میں جلدی سلام پھیروں، ماں بچے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوگی، میں سلام پھیروں، ماں اپنے بچے کو سنبھالے، اس کا خیال کرے۔ کائنات کے امام نے تو نہیں کہا کہ آئندہ سے نہ لے کے آنا، آئندہ سے اس کو نہ لے کے آنا۔ اور اس سے بات یہ بھی مسئلہ، چونکہ مجھے پتا ہے اس کے بعد اس پر کافی ساری گفتگو ہونی ہے، میں تیاری کر کے آیا ہوں، اللہ کے فضل سے جس کو جو سوال ہوگا میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کائنات کے امام کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب حکم کہاں دینا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کہ تم گھر میں رہو، تم نے نماز پڑھنی ہے، میں چلا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایمانداری سے بتاؤ بچہ نماز پڑھے گا؟ 7 سال کا بچہ بلا کسی اختلاف کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی بحث کے اگر یہ صف کے اندر کھڑا ہوا ہے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو صف سے ہٹا سکے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اس کو نماز سکھاؤ، اور سکھانے والا اس کا باپ اس کو ساتھ لے کر کے آیا، بھائی ساتھ لے کر کے آیا، اس کا حق ہے کہ یہ اس کو اپنے پہلو میں کھڑا کرے، اور یہ اپنے بھائی اور باپ کے پہلو میں کھڑا ہو کے یہاں سے اپنے باپ اور بھائی سے نماز سیکھے۔ اور علم کے بارے میں یہ قانون اور ضابطہ ہے، عربی کے اصول کے مطابق العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، جو بچپن میں سیکھا جاتا ہے وہ پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے۔ ہم بوڑھوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں، جب بابا ریٹائرڈ ہوتا ہے پھر آتا ہے، وہ بھی اللہ جس کو توفیق دے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں سیکھا ہوا علم
ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر بنا دی گئی ہے، کبھی نہیں بھولتا اس کو۔ اور یاد ہے نا وہ میں نے حدیث بیان کی تھی، صحابی کہتے ہیں کھانا کھانے لگا، چھوٹا سا بچہ ہے عمر بن ابی سلمہ، کھانا کھانے لگا، ادھر سے ادھر سے لقمہ لیا، نبی کائنات نے ہاتھ پکڑا، بیٹا سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے لو۔ صحابی کہتے ہیں ماذا لتلک طعمتی، فرمایا جب سے نبی محمد نے سکھایا اس کے بعد کبھی غلطی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بچپن کا سیکھا ہوا تھا۔ پہلی بات۔ اب دوسرا سوال کہ بچہ 7 سال سے چھوٹا ہو، مسجد میں ساتھ والد لے کے آئے، تو اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایسا بچہ جس کو باپ کیری کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، بھائی اس کی تربیت کر کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے، اور یہ بچہ ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور واللہ میں نے بعض بچے دیکھے ہیں ایسے، وہاں محمدی مسجد میں، نام تو میں بچے کا نہیں جانتا، اللہ کی قسم وہ نماز پڑھتا ہے تو میں نماز سے سلام پھیر کے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، جس تسلی سے وہ نماز پڑھتا ہے کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ یار اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اکثر بیٹھ کے اس کی نماز کا انتظار کرتا ہوں کہ یہ بچہ نماز پڑھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح وہ نماز پڑھتا ہے، دیکھیں یار ایسی تو ہم نے زندگی میں سیکھی ضرور ہے، پڑھ نہیں پائے، اس بچے کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جن بچوں کو بچپن سے مسجد میں آنے کا شوق ہے، ایچ بلاک کی مسجد میں ایک دن عشاء کی نماز سے پہلے چلا گیا، آدھا پونا گھنٹہ رہتا تھا، میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں۔ ایک بچہ 12-13 سال کا ہے، وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، وہ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، ابھی تو بڑا ٹائم ہے اذان ہونے میں۔ کہتا ہے میں اپنے دوست کو ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ جو آدھا پونا گھنٹہ ہے ہم بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، پھر میں نے اذان کہنی ہے، پھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یہ اثر کس بات کا ہے؟ آج ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب بھی لیتے ہیں ساتھ پارک میں لے کے جاتے ہیں، جب بھی لیتے ہیں میکڈونلڈ پہ لے کے جاتے ہیں، ہوٹلنگ کرواتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمپٹی ڈمپٹی اور دوسری تیسری جگہوں پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اب اس بچے کے دماغ میں ہم نے کیا ڈالا کہ جانے کی جگہ یا تو پارک ہے، یا ہوٹلنگ ہے، یا یہ کھیل کے میدان ہیں، یا بازار کی رونقیں ہیں۔ ہم نے بچے کے ذہن میں ڈالا ہی نہیں ہے کہ مسجد بھی کوئی جانے کی جگہ ہے، مسجد کا بھی کوئی اکرام و احترام ہے۔ عربی کا محاورہ ہے الذین یصلون معا یعیشون معا، جو باپ بیٹا اکٹھے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ان کو زندگی میں بھی اکٹھا رکھتا ہے۔ یہ بچے اولڈ ہوم میں ایسے نہیں چھوڑ کے آتے، اس کے اوپر باپ کے اثرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کبھی پیار دیا ہی نہیں ہوتا، پیدا ہوئے تو وہ کیا کہتے ہیں میڈ کو دے دیے، اس نے جو ہے وہ نوکرانیوں نے پالے سنبھالے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پھر بڑھاپے میں روتا ہے جی بچے پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ نے بیٹے سے شکایت کی تھی، کہتا بیٹا قد ضیعتنی کبیرا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا خیال نہیں کرتا۔ بیٹے نے کہا ضیعتنی صغیرا وضیعتک کبیرا، جب میں چھوٹا تھا تو نے کبھی نہیں پوچھا، میں تمہیں کیسے پوچھوں، جب میں چھوٹا تھا تو نہیں پوچھا۔ میرے یہاں ایک دوست بیٹھے ہیں، میں نے ایک دن دیکھا ان کے والد ساتھ آئے، اس نے جوتا پکڑا اور اپنے والد کے سامنے لے کے آیا، باپ کے پاؤں میں جوتا پہنایا۔ ابھی یہ جوتا پہنا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کا بیٹا بھی جوتا پکڑ کے لایا، وہ اپنے باپ کے پاؤں میں پہنا رہا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ممیز بچہ جو سب میں کھڑا ہو کے باپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں سے نکالے۔ میں نے شیخ ابن عثیمین کو آج سنا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، رحیلی کو سنا، بہت سارے عرب شیوخ کو میں نے آج اہتمام سے سنا، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو بچے کو سب سے نکال کے خود وہاں کھڑا ہوتا ہے یہ غاصب بھی ہے اور ظالم بھی ہے، کیونکہ وہ حق لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا حق تھا یہاں پر بیٹھنا۔ آپ نے جو کہا نا یلی اولو الاحلام والنہا، کہ میرے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو عقل و شعور والے ہیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیچھے آ کے وہ بندے کھڑے ہوں، جب امامت میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پیچھے والا بندہ اس کی جگہ امام بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ بابا ہو، کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ وہ جوان ہو، ایک ہی بات کہی ہے کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو
جو اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ امام کو اگر مسئلہ پیش آ جائے تو یہ آگے کھڑا ہو کے جماعت کروا سکے۔ اور مسجد میں آنے کا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حاجی کرام صاحب نے ایک دن مجھے بتایا، یہ بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہاں ایک بچہ آتا ہے چھوٹا سا، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے موسیٰ، امام صاحب کی جگہ کسی اور نے امامت کروائی تو حاجی کرام صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بچہ بعد میں آ کے کہتا ہے آپ نے خواہ ان کو کہا جماعت کروانے کا، اگر قاری صاحب نہیں تھے تو آپ مجھے کہہ دیتے، میں جماعت کروا دیتا۔ یہ تربیت کا اثر ہے، مسجد میں آنے کا اثر ہے، ساتھ لے کے آنے کا اثر ہے۔ اس لیے اور آخری بات، جو امامت کروانے والا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے، عشاء کی جماعت تھی، سیدنا معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ پیچھے ایک بندہ آیا تھا، وہ اپنی اونٹنی بٹھائی، اس نے کہا بھی میں بھی نماز پڑھ لوں، یعنی وہ جانور ساتھ تھے، لے کے آ رہا تھا واپس گھر کی طرف، تو سوچا پہلے نماز پڑھ لوں پھر گھر جا کے جانور باندھ لوں گا، اونٹنی باہر بٹھا دی، آ کے نماز میں شامل ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب یہ انتظار کرتا رہا بیچارہ، جب دیکھا کہ یہ تو ختم ہونے کو نہیں آئی، اس نے سلام پھیرا، پیچھے جا کے اکیلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ سیدنا معاذ نے سوچا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، یہ تو منافق آدمی ہے، نماز ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی اس بندے نے نماز چھوڑی ہے، نماز توڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ بھی پہنچ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے توڑی ہے، سارا دن وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، نہیں اتنی ہمت ہوتی کھڑا ہونے کی، اتنا لمبا قیام نہیں کیا جاتا، کیا کریں؟ کائنات کے امام کے بارے میں جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے نبی کو اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنے غصے میں نبی اس دن آگے، اور معاذ کو مخاطب کر کے کہا فتان فتان فتان، معاذ تو فتنہ پیدا کرتا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جماعت کرواتا، جب اکیلے پڑھنے ہو تو چاہے سورہ بقرہ یا جو مرضی پڑھتے رہو، اکیلے پڑھو جتنی مرضی لمبی پڑھنی ہے۔ تو امامت کروانے والے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خیال رکھے کہ پیچھے کمزور بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، ضرورت مند اور ذوالحاجہ بھی کھڑے ہیں، ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔